بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو کہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جائے یا پڑھ کر پھونکی جائے تو وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہے۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورت سیکھ لی، پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، سب نے کہا جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر خطرناک ہے، اس بچے کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ بس کچھ دن کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا تھا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہ تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس مجھے وہ یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کو پانی پلایا تو دیکھے کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا، یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا اب میں تیرے منہ سے یہ سورت نہ سنوں تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ ابھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہی دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات یاد آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں تو وہ اس بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں
मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। उस शख्स ने औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले जैसी थी वैसी हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ती रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाएं। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाज़िल हुई, ये उसकी एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत याद की थी, अब चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतनी ही इस सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा, एक सूरत की इतनी तसीर है तो पूरे कुरान की कितनी तसीर होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा, अब तो आपका शोहर भी नहीं रहा और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देकर मैं इतना ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। यूँ वो दोनों मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी कुरान और नमाज को यकीन के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सबको ईमान और यकीन के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक हासिल हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।